اب ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب بریلوی اور دیوبندی جو اختلاف ہے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی بہت خاص اختلاف نہیں ہے، یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف اصل میں یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا احمد رضا خان صاحب دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ مولانا احمد رضا پٹھان تھے، بڑے غصے کے تیز تھے۔ اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی بات پہ ایک دن حجت ہو گئی، پٹھان صاحب غصے میں آئے مولانا احمد رضا اور غصے میں کہہ دیا تو کافر ہے۔ اس کے بعد مدرسہ چھوڑ کے آ گئے اور اس کے بعد پوری زندگی اشرف علی تھانوی کو کہتے رہے تو کافر ہے، تو کافر ہے، تو کافر ہے۔ باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ یہ ہے سب سے بڑا الزام۔ اب بتائیے یہ چیز آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ سنے ہیں نا؟ سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں؟ چلیے اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں، بعد میں بتاؤں گا کہ دیوبند میں اعلیٰ حضرت نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلے تو کیا اعلیٰ حضرت نے کسی بات پہ جھگڑا لڑ کے تھانوی کو کہہ دیا کہ تو کافر ہے؟ نہیں۔ یہ روئے زمین کا اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ ہندوستان کے راشٹرپتی بش صاحب ہیں۔ یہ ایسی جھوٹ ہے۔ مولانا اشرف علی اور اعلیٰ حضرت کا اختلاف اس بات پر نہیں تھا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی، آئیے ذرا اس کتاب کی شکل و صورت بھی دیکھ لیں۔ کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، ایمان کی حفاظت کرنے والی۔ آج بھی چھپ رہی ہے، میرے پاس کوئی بابا آدم کا ایڈیشن نہیں ہے، آج کے لیٹے چھپے ہوئے ایڈیشن ہے۔ مکتبہ تھانوی دیوبند سے چھپی ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ہے بھی لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کا نشان۔ اصل میں کتاب لکھی اس برا گئی کہ ایک سوال پوچھا گیا تھانوی صاحب سے، کسی نے سوال پوچھا اشرف علی تھانوی سے، اور سوال یہ پوچھا کہ زید کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو کل علم ہے، تمام علم کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم بعض ہے، کچھ علم جانتے سرکار، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں، مگر پوری کائنات میں رسول کا علم پوری کائنات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ اب یہ عقیدہ ہے اصل میں اسلام کا عقیدہ، یہی اسلام کا عقیدہ ہے، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے رسول کا علم، سرکار کا علم سمندر، اب پوری کائنات کا علم ملا دیا جائے تو رسول کے علم کے مقابلے میں پوری کائنات کا علم ذرے کے برابر، سرکار کا علم سمندر۔ مگر آگے فرماتے اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ میں کہ اللہ کا علم اگر سمندر مانے، حالانکہ یہ بھی تمثیل ہے کہ اللہ کا علم غیر متناہی لا متناہی، اللہ کا علم لا محدود، حدیں نہیں ہے، مثال سمجھانے کے لیے تمثیلاً کہ اگر اللہ کا علم سمندر مانے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں رسول کا علم قطرے کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی کم۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ یہی سوال پوچھا گیا کہ اللہ کا علم کل مانتا ہے زید یعنی ایک شخص، اور وہ کہتا ہے رسول کا علم بعد ہے، تو تھانوی صاحب جواب کیا دیتے ذرا آئیے سنیے۔ صفحہ نمبر آگے اس کا جواب دیتے ہیں، صفحہ نمبر 15 پر بڑی گاڑی اردو میں لکھا ہے انہوں نے تاکہ پبلک کے سمجھ میں بھی نہ آئے اور رسول اللہ کی توہین بھی ہو جائے۔ دیکھیں کیا لکھتے، کہتے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اور اگر بعض علم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ آئیے اب میں ایک لفظ کا تھوڑا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، آپ کے بھی سمجھ میں آنے لگیں گی اردو۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ کہنا کہ رسول اللہ کو علم ہے، یہ حکم لگانا کہ رسول غیب جانتے ہیں، اگر بقول زید صحیح ہو یعنی جس کا عقیدہ یہ ہے جس شخص کا کہ اللہ کا علم کل، نبی کا علم بعض، اگر اس کے مطابق یہ بات صحیح ہو
تو دریافت طلب یہ امر ہے. تو میں اس شخص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ رسول اللہ جو غیب جانتے ہیں، رسول اللہ جو علم جانتے ہیں، وہ پورا علم ہے کہ تھوڑا؟ تو اللہ کے مقابلے میں تو تھوڑا ہی ہے نا. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر بعض علوم غیب یا مراد ہے، اگر تھوڑا علم مراد ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص؟ اگر تھوڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے جیسا نہیں، اللہ کی طرح علم نہیں، اللہ کے مقابلے میں اگر تھوڑا ہی ہے تو پھر اس میں حضور کا کیا کمال؟ ایسا علم تو زید جو پوچھ رہا ہے اس کو خود ہے، عمر دوسرے شخص کو بھی ہے، ہر سبی بلکہ ہر بچے کو ہے، وہ مجنو ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات تمام دنیا کے جانوروں کو بھی حاصل ہے. جیسا نبی کا علم ہے ویسا ہی علم بچے کو بھی ہے، ویسا علم ایک پاگل کو بھی ہے، ویسا علم جانور کو بھی حاصل ہے. یہ ہے وہ توہین آمیز عبارت اور وہ کتاب جس کی بنا پر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم نے رسول کے علم سے جانوروں کے علم کو تشبیہ دی، تم کافر ہو گئے. یہ ہے اختلاف کا سبب. آج تک یہ عبارت چھپ رہی ہے، آج تک کتاب چھپ رہی ہے. پورا ادارہ کھول دیا گیا اس عبارت کی صفائی میں، بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، بجائے اس کے کہ معافی مانگتے. آج تک کتاب کو چھاپا جا رہا ہے اور پوری دیوبند کی جماعت، دیوبند کے علماء اس کی صفائی دینے میں جٹے ہوئے کہ نہیں یہ کفر نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کفر نہیں ہے تو آئیے اس عبارت کو میں یوں پڑھتا ہوں. دیکھیے عبارت آپ پڑھیں، جہاں جہاں رسول اللہ کا ذکر آئے گا میں وہاں رسول کا ذکر نہیں کروں گا، عبارت وہی ہوں گی. پھر یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ذات مقدس پر علم کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو میں دریافت یہ کرنا چاہتا ہوں، دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس علم سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ تھانوی صاحب دنیا میں جتنا علم ہے سب جانتے ہیں کہ تھوڑا علم جانتے ہیں؟ تو ظاہر ہے دنیا میں جتنا علم ہے سب کوئی نہیں جان سکتا. دنیا میں بہت علم ہے، سائنس ایک فیلڈ ہے، میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے، سول انجینئرنگ ایک الگ فیلڈ ہے، دنیا بھر کے علوم ہیں. ہر علم پر ہر آدمی ماہر نہیں ہو سکتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے دنیا میں علم ہے کل علم ہے، تھانوی صاحب کو بھی کل علم ہے کہ تھوڑا علم ہے؟ اگر بعض علم ہے تو اس میں تھانوی اشرف علی صاحب کی کیا تخصیص، کیا خصوصیات؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ہے ویسا علم بچے کو بھی ہے، ویسا علم پاگل کو بھی ہے، ویسا علم کتے کو بھی ہے، ویسا علم سور کو بھی ہے. توہین ہوئی؟ اگر کہیں گے کہ ہمارے مولانا کی توہین ہوئی تو میں کہوں گا جو عبارت میں رسول کی جگہ تمہارے مولانا کا نام آ جائے توہین ہو جاتی ہے، اور وہاں نبی کا نام ہے تو توہین نہیں ہوں گی. مگر میں ان لوگوں کو لمحے فکریہ دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ ملاؤں کے جھگڑے. میں کہتا ہوں بے شک آپ سے متفق، مگر تھوڑی سی اصلاح کر لو. آپ اشرف علی تھانوی اور یا دیوبند کے علماء سے اعلیٰ حضرت کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کا جھگڑا اللہ کے رسول سے ہے. اشرف علی اعلیٰ حضرت کی توہین نہیں کر رہا ہے، اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت کی توہین نہیں کی، بلکہ توہین کس کی؟ نبی سے. تھانوی نے لڑا کس سے؟ رسول سے. اعلیٰ حضرت حریف نہیں ہے، مد مقابل نہیں، اعلیٰ حضرت رسول اللہ کے وکیل ہے، وکالت کر رہے ہیں اپنے نبی کی، کیس لڑ رہے ہیں اپنے نبی کا کہ تو نے میرے نبی پر جو الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ان کا تو اللہ اور اس کے رسول سے ہے. اعلیٰ حضرت کی توہین کیا ہے؟ بتاؤ مجھے. اس عبارت میں اعلیٰ حضرت کی توہین ہے؟ نہیں. کس کی ہے؟ رسول کی. چلیے میں لمحے فکریہ دے رہا ہوں ڈھلملوں کو، یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک. میں کہتا ہوں اللہ کی پناہ تم پر. دو ہی تو جو ہے یار، یا تو جہنم یا جنت، بیچ میں کوئی درجہ نہیں ہے. یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. یہ بیچ کا کیا راستہ اختیار کیا؟ وہ ہمارے مولانا ادریس بہت گندا بولتے، میں نہیں بولنا چاہتا. بیچ والا آدمی بہت بیکار آدمی ہوتا ہے، سمجھ لیں آپ، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یا تو ادھر یا ادھر، یا تو جنت ہوں گی یا جہنم. اور قرآن کہتا ہے اے محبوب کیا جنتی اور جہنمی برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں. جو جنت والے وہی کامیابی کو پہنچے.
हल यस्तवी असहाबुन नार असहाबुल जन्ना असहाबुल जन्नत हम फाइजून, जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। तो कुरान जी, तो जन्नत वाले कामयाब, कुरान कह रहा है जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो गर्दन पकड़ लो मेरी। कुरान कह रहा है जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते, तुम बोलते सब बराबर। अब मैं एक लम्हे के लिए बोलना चाहता हूं, चलिए हम इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। सारे फितने के जड़ हम ही लोग हैं, सारे इख्तिलाफ का ठेका हम लोगों ने ले रखा है। जहां जाते हम नमाज की बात नहीं करते, जहां जाते हम आमाल की बात नहीं करते, माँ बाप के हुकूक हम नहीं बताते, भाई की मोहब्बत का दर्द हम नहीं देते। हम उठे सुटे एक ही राग अलापते हैं, थानवी ने ये लिखा, गंगोई ने ये लिखा, फला मौलाना ने ये गुस्ताखी की। आप कहते हैं झगड़ालू मौलवी, इनके पास तकरीर करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा तस्लीम, सर आंखों पर आपकी बात कबूल करता है, हम झगड़ालू हैं। आप तो इत्तेहाद के दिल दादा है, तो बताइए ये इख्तिलाफ, ये झगड़ालूपन हम में आया किस सबब से? किस सबब से आया? किताब की वजह से। जब तक किताब नहीं थी आपका और हमारा कोई झगड़ा नहीं था, किताब आई झगड़ा। तो क्या तुम अगर इत्तेहाद के दिल दादा हो, तुम कहते हो इत्तेहाद की बात करो, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये किताब जो तुमने लिखी